السلام علیکم، یہ پاکستان پنل کوڈ کا چیپٹر نمبر 16 ہے اور آج کا جو لیکچر ہے یہ اس چیپٹر کا فائنل لیکچر ہے۔ اور آج کے اس لیکچر میں ہم سیکشن نمبر 338 ایف سے لے کر 338 ایچ تک کے جو سیکشنز ہیں ان کو کور کریں گے، یعنی 3 سیکشنز ہم اس میں کور کریں گے۔ نمبر 1 ہے انٹرپریٹیشن اینڈ سیکنڈ جو ہے یہ ہے رولز، اور جو تھرڈ ہے وہ سیونگ کی بات کرتا ہے۔ لیکن جو پورا چیپٹر نمبر 16 ہے اس میں ہم نے ملٹیپل آفینسز کو دیکھا، جیسے قتل ہیں، ہرٹ ہیں، اور اس کے علاوہ قصاص دیت کا جو فریم ورک ہے ان کو ہم نے دیکھا۔ اس کے علاوہ عرش، دمن اور اسقاط حمل، اسقاط جنین، ان سب کو ہم نے دیکھا، ٹھیک ہے۔ سو یہ سب جو ہے یہ کیا ہے، جو جتنی بھی ریفرنسز ہم نے اس چیپٹر میں دیکھیں وہ سبسٹانٹیو لا دیکھا ہے۔ اور اس چیپٹر کے جو آخری یہ 3 سیکشنز ہیں 338 ایف سے 338 ایچ تک، یہ کوئی نیا آفینس جو ہے یہ ڈیفائن نہیں کرتے، بلکہ جو پورا چیپٹر ہے جو 299 سے سٹارٹ ہو رہا ہے اس کو انٹرپریٹ، امپلیمنٹ اور ٹرانزیشن کرنے کا فریم ورک دیتی ہے۔ سو اب دیکھتے ہیں سیکشن نمبر 338 ایف کو، یہ کہتا ہے انٹرپریٹیشن، کس چیز کی انٹرپریٹیشن۔ انٹرپریٹیشن سے تو آپ سمجھ گئے ہوں گی کہ obviously اگر ہم لا اسٹڈی کر رہے ہیں تو لاس کی انٹرپریٹیشنس کی بات ہو رہی ہے، تو اس کے ٹیکسٹ دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے اس کا جو مقصد ہے اس چیپٹر میں اس سیکشن کو ڈالنے کا وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ان دا انٹرپریٹیشن اینڈ اپلیکیشن آف دا پروویژنس آف دس چیپٹر، اس چیز کو اور ذہن میں رکھیں۔ پرٹیکولرلی یہ جو سیکشن ہے یہ ریلیونٹ ہے اس چیپٹر کی جتنی بھی پروویژنس ہیں اس کے لیے۔ And in respect of the matter ancillary are taken thereto, the court shall be guided by the injunctions of Islam is laid down in the Holy Quran and Sunnah۔ پروویژن کا جو ٹیکسٹ ہے وہ آپ نے ریڈ کر لیا، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو اس کا مقصد بتاتی ہوں کہ یہاں پہ اس چیپٹر میں اس سیکشن کو ڈالنے کی کیا ضرورت ہے۔ دیکھیں، جو پاکستان پینل کوڈ ہے یہ 1860 میں ڈرافٹ ہوا ہے، 1834 سے اس پہ کام سٹارٹ ہوا تھا، 1860 میں فائنلی یہ ڈرافٹ ہوا۔ سو یہ جو پورا پینل کوڈ ہے کہ یہ ایک انگلش مائنڈ سیٹ سے آیا ہوا ہے، اس کے لیے ڈفرینٹ یعنی ریمن لا کو دیکھا گیا تھا، جو امریکن لا ہے ان کو دیکھا گیا تھا، اور کامن لا، ان سب کی کمبینیشن سے یہ بنا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ جو چیپٹر نمبر 16 ہے اس چیپٹر کی جو انٹروڈکٹری لیکچر ہے اس میں ہم نے یہ چیز ایکسپلین کی ہے ڈیٹیل کے ساتھ کہ یہ جو چیپٹر ہے اس میں بہت ساری امینڈمنٹ کی گئی ہیں، بلکہ اگر ہم کہیں کہ یہ سارا جو چیپٹر ہے یہ نئے سرے سے پاکستان پینل کوڈ میں ڈالا گیا ہے 1990 کے دور میں، تو یہ غلط نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ سو دیکھیں، جو یہ سیکشن ہے اس کو اس وجہ سے ڈالا گیا ہے کہ جو لا میکر تھے وہ یہ جانتے تھے کہ ہمارے جو ججز ہیں یا جو وکیل ہیں انہوں نے انگلش لا کو پڑھا ہوا ہے، اور یہ جو سیکشن نمبر 338 ہے اگر یہ نہ ہوتا تو پھر انڈیپینڈنس کے بعد، چونکہ یہ 90 میں امنڈمنٹ کے ذریعے ڈالا گیا ہے، تو ججز جو ہے وہ کیا کرتے، وہ جو اسلامک پنشمنٹ ہے ان کے اوپر جو انگلش پرنسپلس ہیں وہ لگا کر فیصلہ کر دے لیں، کیونکہ اگر ہم اس چیپٹر کو دیکھیں تو اس میں جتنی بھی پنشمنٹس کی جو لسٹ ہیں، قصاص، دیت، عرش، دمن، ان کا جو کنسپٹ ہے وہ کہاں سے آتا ہے، وہ اسلامک لا سے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ سو اوکے، تو اگر یہ سیکشن نہ ہوتا تو پھر وہ جو انگلش پرنسپلس ہیں ان کو لاگو کرتے۔ سو اس وجہ سے یہ سیکشن جو ہیں یہ جو کورٹس ہوتی ہیں ان کے سامنے ایک اسلامی یعنی بارڈر جو ہے وہ کھڑا کر دیتا ہے، اور وہ بارڈر جو ہے وہ کیا ہے، وہ یہ ہیں کہ جو انٹرپریٹیشن کی جائیں گی وہ کیسے کی جائیں گی، قرآن اور سنت کے اکارڈنگ۔ اور دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پاکستان نے مختلف مکتب فکر کی اسکول آف تھاٹ کے لوگ رہتے ہیں، جیسے حنفی، شافعی، جعفری ایٹسیکٹرا، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی جج کسی اسپیسیفک فکر کی اگر بک کے اوپر فیصلہ کرتا تو پھر یعنی جو انٹرنل ڈسپیوٹس ہیں وہ جو ریلیجیس ڈسپیوٹ ہیں وہ سٹارٹ ہو سکتے تھے۔ سو یہاں پہ جو سیکشن نمبر 338 ہے یہاں پہ کسی فقہ کا نام نہیں لکھا گیا، بلکہ ڈائریکٹ یہاں پہ جو ورڈ یوز ہوئے ہیں ہولی قرآن اینڈ سنہ ہے، یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ جج جو ہے وہ ہر قسم کی جو اسکول آف تھاٹس کے جو اختلافات ہیں
ان سب سے اوپر اگر ہم کسی چیز کو بنیاد بنا کر فیصلہ کرے گا تو وہ کیا ہوگا؟ وہ قرآن سننا ہوگا۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو اپر کورٹس ہوتی ہیں جیسے سپریم کورٹس، ان کے جو فیصلے ہوتے ہیں یعنی جو کیس لا ہوتے ہیں وہ بائنڈنگ ہوتے ہیں جو لوور کورٹس ہوتے ہیں، لوور جوڈیشری جو ہے ان کے اوپر۔ سو سیکشن نمبر جو 338 ایکٹ ہیں، اس کے ذریعے سے سپریم کورٹ یعنی جو اپر جوڈیشری ہے ان کے اوپر بھی یہ پابندی لگا لی گئی کہ وہ اس چیپٹر کا، کیونکہ یہاں لکھا ہوا ہے نا پروویژنز آف دس چیپٹر، کہ وہ اس چیپٹر کا کوئی بھی ایسا فیصلہ یا رول نہیں بنا سکتے جو قرآن اور سنت کے اگینسٹ ہوں۔ تو اس سیکشن کا جو ٹیکسٹ ہے نا یہ کہتا ہے کہ انٹرپریٹیشن اینڈ اپلیکیشن۔ اب یہاں پہ دو ٹرمز یوز ہوئے ہیں، ایک ہے انٹرپریٹیشن اور ایک ہے اپلیکیشن، دونوں ٹرمز کی جو میننگ ہے وہ الگ ہے۔ انٹرپریٹیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی یعنی جو لا ہے، پرٹیکولر ہم لا کی بات کر رہے ہیں، لا کا مطلب نکالنا، اس کی تشریح کرنا، یا کوئی مشکل لفظ ہے اس کا مطلب نکالنا۔ اگر خاص طور پر وہ کب کیا جاتا ہے جب کوئی ایمبیگوٹی ہوتی ہے، یعنی جب عدالت کو کسی لفظ کی جو میننگ ہے اس میں کوئی شک و شبہ ہوتا ہے، تو پھر یہ سیکشن کہتا ہے کہ اگر انٹرپریٹیشن کرنی ہوگی تو جج جو ہے اس کو لفظ کا مطلب نکالنے کے لیے قرآن اور سنت کی جو پرنسپلز ہیں ان کو دیکھنا ہوگا، نہ کہ جو انگلش لا ہے، اور نہ ہی وہ اپنا دماغ یوز کرے گا۔ اپنا دماغ مطلب یہ ساری چیزیں وہ ہیلپ لے سکتا ہے، لیکن جو مین سورس ہے وہ کیا ہے؟ قرآن اور سنت ہے۔ اس کی اگزامپل ہم اس طرح لے سکتے ہیں کہ فار ایگزامپل ہرڈ کا ورڈ ہے، ٹھیک ہے؟ اگر لا میں ہرڈ یوز ہوا ہے تو اس کی انٹرپریٹیشن کے لیے یہ دیکھا جائے گا کہ جو اسلامک جی اسٹوڈنٹس ہیں اس میں جو ہرٹ ہے یعنی زخم ہے اس کی کتنی قسمیں پائی جاتی ہیں، جیسے شجع، جرح، یہ سارے اطلاق عدو، اطلاق صلاحیت عدو، اور اس میں اس کو پھر اگین جو ہے ملٹیپل کیٹیگریز میں جو ہے ڈیوائڈ کیا گیا تھا ہرٹ کو۔ تو اس طرح اس کی انٹرپریٹیشنز لی جائے گی۔ اس کے بعد ہے اپلیکیشن۔ اپلیکیشن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی اس کے اوپر عمل در عمل کروانا، اس کو ایگزیکیوٹ کرنا، پریکٹیکل لائف میں امپلیمنٹ کرنا۔ جو لا ہے اس کو صرف انٹرپریٹ کرنا کافی نہیں ہوتا، اس کی میننگ سمجھے جائیں کہ لیجسلیچر ہے وہ کیا کہنا چاہتی ہیں، بلکہ اس لا کو سمجھنے کے بعد کورٹ روم میں جو گواہ ہوتے ہیں یا مجرمز ہوتے ہیں ان کے اوپر اپلائی بھی کیا جاتا ہے۔ اپلیکیشن کا مطلب یہ ہے کہ جب جج کوئی فیصلہ سناتا ہے یا سزا طے کرتا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ اپلیکیشن کے وقت بھی، یعنی اس چیپٹر کے اندر جو جتنی بھی اوفینسز ہیں ان کی بات ہو رہی ہے، وہ کس چیز سے مدد لے گا؟ ہولی قرآن اینڈ سنت سے، کیونکہ اس چیپٹر نے ہم نے کہا کہ اس چیپٹر کی جو انسرشن ہے، اس کی جو بیس ہے وہ ساری اسلامک پنشمنٹ ہے، ساری اسلامک جوریسپروڈنس سے آئی ہے۔ اس وجہ سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ اگر اس چیپٹر کے اندر کوئی کنفیوژن ہو جوڈیشری کو تو پھر ان کی جو انٹرپریٹیشن ہے، یعنی فار ایگزامپل دو ججز ہیں، ٹھیک ہے، اے اینڈ بی، وہ سیم کنسیپٹ کو جو ہے وہ ریڈ کر رہا ہے۔ اب ایک اس کی کچھ اور میننگ لیتے ہیں، جو دوسرا وہ کچھ اور میننگ لیتے ہیں، لیکن اگر وہ اپنے مائنڈ کو کے مطابق اس چیز کو اخذ کریں گے اور اپلائی کریں گے تو پھر جو انصاف ہے وہ مشکل ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ یعنی سیم کیس کے اوپر اگر وہ اپلائی کریں گے تو پھر دونوں جو ہے اپنے مائنڈ سیٹ کے مطابق اس کو اپلائی کر سکتے ہیں، تو یہاں پہ جو انصاف ہے وہ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ شٹر ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ جو انٹرپریٹیشن ہے لا کی وہ بھی کیا ہوگی؟ قرآن اور سنت کے مطابق ہوگی، اور جو اپلیکیشن ہے اس کے بعد وہ بھی کیا ہوگی؟ وہ بھی قرآن اور سنت کے مطابق۔ آگے یہ کہتا ہے اینڈ in respect of matter ancillary are taken thereto, the court shall be guided by the injunction of Islam. ancillary are taken کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کنیکٹڈ میٹرز ہوتے ہیں کسی بھی ایشو کے ساتھ، یا جو سائڈ ایشوز ہوتے ہیں یا جو جڑے ہوئے چھوٹے موٹے جو معاملات ہوتے ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف جو مرڈر ہیں یا ہرٹ ہیں یا اس چیپٹر کے اندر اور جو اوفینسز ہیں اس کی جو اصل ہے
اس کے ساتھ جڑی ہوئی جو بھی چھوٹی موٹے جو چیزیں ہوں گی وہ بھی اسلامی اصولوں کے اکارڈنگ جو ہیں چلیں گی۔ اس کی مثال ہم اس طرح دے سکتے ہیں کہ جیسے کوشچن ہے کہ قتل کس نے کیا، یہ کیا ہے، یہ ایک یعنی مین اوفینس ہے جو کہاں پہ ڈسکرائب ہے، یہ آبویسلی قتل کی سیکشن 300 میں۔ اب بات یہ ہے کہ جب اس کی ایویڈنس کا وقت آئے گا تو پھر ایویڈنس یعنی جو وٹنسز ہوتے ہیں ان کے حوالے سے اب یہ سوال اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں کہ قتل کو پروف کرنے کے لیے وٹنسز کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب قتل مین اوفینس ہے، جیسے ہرٹ ہے، مرڈر ہے، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے، یہ مین ایشو ہے، یہ تو پروویژن آف دا چیپٹر ہو گیا مرڈر، اس کو ہم اس طرح دیکھ لیتے ہیں 300 اینڈ ان ریسپیکٹ آف میٹر ان سیلری آن ایکن دیئر ٹو۔ اب قتل کس نے کیا، یہ مین وہ ہو گیا، ٹھیک ہے، جو اوفینڈر ہے اس نے کیا، اب قتل کو پروف کرنا پڑے گا۔ سو اب کوشچن یہ ہے کہ جو اس سے ریلیٹڈ جو وٹنسز ہوں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ وٹنسز جو ہیں وہ کیا ہیں، یہ جو اوفینس ہے مین اوفینس ہے اس سے ریلیونٹ ہے نا، ان سیلری آر ایکن دیئر ٹو ہے، تو اب اس کے لیے بھی سوال اٹھ سکتا ہے کہ جو وٹنسز ہیں ان کی جو عمر ہے وہ کیا ہونی چاہیے، اور جو وٹنسز ہیں ان کی جو کیسے پتہ چلے گا کہ وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، یعنی ان کا جو کرائٹیریا ہے وہ کیا ہونا چاہیے، اور وہ کیا ہے، وہ 10 کے تو شہود ہیں، اور آلریڈی ہم نے QSO میں ہم اس کو دیکھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ سو یہ جو وٹنسز کا ایشو ہے نا، یہ گواہی دینے کا جو معاملہ ہے، یہ جو اصلی قتل کا قانون ہے وہ نہیں ہے، بلکہ اصل یہ ہے، اور یہ جو ہے یہ اس سے کیا ہے جڑا ہوا ہے، یعنی انسیلری میٹر ہے۔ تو جو لا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر اس چیپٹر کی انٹرپریٹیشن یا اپلیکیشن میں جو ہیلپ ریکوائر ہوگی یا ان جو مین پروویژنز ہیں یا اس سے انسیلری اور ایکن کوئی پروویژنز ہیں، تو اس کو کیسے گائیڈ کیا جائے گا، کورٹ کیسے گائیڈ ہوگی، یہ دا کورٹ شیل می، اب یہ یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے، یہ obligatory ہے، ٹھیک ہے، ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے کورٹ کے پاس، یہاں یہ ضرور جو ہے وہ گائیڈنس لیں گی کہاں سے، جو اسلام کے انجنکشنس ہیں جو کہاں پہ لیٹ ڈاؤن ہوئے ہیں، قرآن اور سنت، جو مین سورس آف اسلامک لا ہے وہاں پہ جو لکھی گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہو۔ سو اب ہم دیکھتے ہیں سیکشن نمبر 338G کو، یہ رولز کی بات کرتا ہے۔ سو یہ جو سیکشن ہے یہ ایک ایڈمنسٹریٹیو سیکشن ہے، یہ اصل میں کورٹس کے لیے نہیں لکھی گئی بلکہ یہ ایگزیکٹو اور اسٹیٹ کے لیے لکھی گئی ہے۔ سو یہ جو سیکشن ہے پرٹیکولرلی یہ اس کا مقصد کیا ہے، کیوں یہ اس کی انسرشن جو ہے یہاں پہ کی گئی ہے، دیکھیں ہم نے جو چیپٹر نمبر یعنی چیپٹر نمبر 16 جو ہم نے دیکھا، اس میں مرڈر کے کیسز، ہرٹ کے کیسز، بیسیکلی ان کا فاؤنڈیشن وہی ہے، تو ان کی جو پنشمنٹ ہے ہر جگہ ہم نے یہ دیکھا کہ لا کہتا ہے کہ بھئی وہ دو قصاص کو چھوڑ کے دیت دو۔ دیت کیا ہے، منیٹری کمپنسیشن ہے، عرش، دمان، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے، یہ سارے اس سے ریلیٹڈ ہے، من سے ریلیٹڈ ہے، کیونکہ قصاص اس میں اس وجہ سے میں نے نہیں لکھا کہ قصاص تو اگر کوئی شخص جرم کرتا ہے اور اس کے اوپر قصاص جو ہے لاگو ہو جاتا ہے تو وہ تو اپنی جان یعنی اس کو پھانسی بھی چڑھا کے بات ختم ہو جائے گی، لیکن یہ جو پنشمنٹ ہے اور اس چیپٹر میں ہم اس کو مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ دیت اور شدمن، اور یہ کیا ہے، یہ فائنانشیل کمپنسیشن ہے۔ اب سوال یہ ہے یہاں پہ اس چیپٹر میں کہ اگر کوئی آدمی جس کے اوپر یہ پنشمنٹس لاگو ہو گئے ہیں، اگر اس کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں تو پھر کیا ہوگا، تو یہاں سے جو 338G ہے نا وہ اس کا جو رول ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے، اس وجہ سے یعنی یہ مقصد ہے، اس مقصد کے لیے اس کوشچنس کو آنسر کرنے کے لیے یہ سیکشن جو ہے یہ ڈالا گیا ہے۔ دیکھیں مان لیں کہ ایک شخص ہے اے، وہ کیا کرتا ہے کہ اس نے کوئی ہرٹ کمٹ کیا، بی کا ہاتھ جو ہے اس نے ضائع کر دیا، اب کورٹ نے اے کے اوپر جو ہے 20 لاکھ کا جو عرش ہے اس کو وہ اوارڈ کر دیا۔ اب جو وکٹم ہے اس کا، کیونکہ لا کا جو مقصد ہوتا ہے وہ صرف جو اوفینڈر ہوتا ہے اس کو پنش کرنا تو نہیں ہوتا، وہ جو وکٹم ہوتا ہے اس کی جو رائٹس ہوتی ہیں ان کی پروٹیکشن بھی ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ جو وکٹم ہے اس کو تو پیسہ چاہیے، ٹھیک ہے، پیسہ کس کو نہیں چاہیے ہوتا،
اور پھر ہانس کر اگر دیا آپ کو ہارٹ پہنچا دے. اور یہاں پہ جو اے ہے وہ کیا ہے، وہ غریب ہے، اور اس تعزیر اس کو جو امپریزنمنٹ ملی ہے وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے. اب وہ کما نہیں سکتا. اب بی کو تو پیسے چاہیے. اب اس صورتحال میں کیا ہوگا، اے پیسے کہاں سے لائے گا، لیکن بی کو تو چاہیے. اب جو اے ہے اس نے، جو اسٹیٹ ہے، جو لا ہے، اس نے اے کو تو پنش کر دیا، یعنی اس کو تعزیر کی پنشمنٹ بھی دی دی اور عرش کی پنشمنٹ بھی دی دی. عرش میں اس کو پیسے دینے ہیں اور تعزیر میں وہ امپریزنمنٹ میں جیل بیٹھا ہے. اب یہاں پہ جو وکٹم کی جو رائٹ کی پروٹیکشن ہے وہ اس کی تو وائلیشن ہو رہی ہے نا، اگر اے اس کو جو وہ ہے پیمنٹ ہے کو نہیں دے رہا. اب کوشچن یہ ہے کہ جب وہ کما نہیں سکتا، جیل میں بیٹھا ہے، غریب بھی ہے، تو اب کیا ہوگا، یعنی اگر کچھ نہ کیا جائے تو وکٹم کو کبھی بھی اس کی جو کمپنسیشن ہے وہ نہیں ملے گی، اور جو کنوکٹ ہے وہ پوری زندگی جیل میں پڑا رہے گا. اس طرح جو دونوں پارٹیز ہیں وہ کیا ہیں، وہ نقصان میں ہے. اس کوشچن کو آنسر کرنے کے لیے جو لیجسلیچر ہیں انہوں نے یہ سوچا، جو لا میکرز ہیں، کہ صرف ججمنٹ پاس کرنا انصاف نہیں ہے کہ اوکے بی کے حق میں جو ہے ججمنٹ آ گئی کہ اے کو عرش پلس تعزیر کی پنشمنٹ مل گئی ہے. نہیں، بلکہ جو اصل انصاف ہے وہ یہ ہے کہ وکٹم کو پیسے بھی مل جائے اور جو کنوکٹ ہے وہ پیمنٹ کر سکے. اس گیپ کو فل کرنے کے لیے جو سیکشن نمبر 338G ہے، جو رولز کی بات کرتا ہے، اس کو انسرٹ کر لیا گیا ہے. یعنی جو سیکشن نمبر 338 ہم نے دیکھا وہ جج کو یہ بتاتی ہیں کہ آپ نے لا کو سمجھنا کیسے ہے. جو 338G ہے وہ گورنمنٹ کو بتاتی ہیں کہ آپ نے لا کو چلانا کیسے ہے. چلیے اس کا ٹیکسٹ جو ہے وہ دیکھتے ہیں. اب ہمیں یہ تو پتہ چل گیا کہ گورنمنٹ کے پاس رولز میکنگ کی پاور ہے، ٹھیک ہے. یہ اب دیکھ سکتے ہیں ٹیکسٹ میں، دا گورنمنٹ میں باقی سیکشنز میں کیا ہوتا تھا، دا کورٹ، ٹھیک ہے، جو ڈی سی کی بات کر رہا تھا. یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دا گورنمنٹ میں، یعنی obligatory نہیں ہے، in consultations with the Council of Islamic Ideology. اوکے، جو گورنمنٹ ہے وہ کیا کرے گی، وہ جو اسلامک کونسل ہے، اسلامک آئیڈیالوجی کونسل جو ہے، جو اسلامی نظریاتی کونسل ہے، ان کی مشورے، ان کی کنسلٹیشن کے ساتھ جو ہے وہ رولز بنا سکتی ہیں. دیکھیں جو لا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک بیسک اسکیلیٹن ہوتا ہے، اور اس لا کو چلانے کے لیے جو ڈیلی لائف کے جو چھوٹے موٹے جو اصول ہیں، جو رولز ہیں، وہ چاہیے ہوتے ہیں، اور انہی اصولوں کو رنگز کہا جاتا ہے. چونکہ اس چپٹر میں ہم بار بار بات کر رہے ہیں کہ یہ چپٹر ہے جس میں قصاص، دیت، عرش، دمن کی جو کنسپٹ ہیں، یہ سارا اسلامی قانون ہے. اس لیے جو یہاں پہ گورنمنٹ سے مراد ہے فیڈرل گورنمنٹ، اور یہ جو گورنمنٹ ہے نا، یہ سیکشن نمبر 399 میں بھی ڈیفائن ہوا ہے. اس کو دیکھتے ہیں. یہ سیکشن نمبر 299 ہے، چپٹر نمبر یہ 16 ہے، ٹھیک ہے. 299 کا جو سب کلاس ہے یہ اوکے، یہ جو ایف ہے یہ کہتا ہے کہ گورنمنٹ مینز دا پروونشل گورنمنٹ. اب ایک دوسری چیز آپ اس کو دیکھیں، جو 299 کا جو انٹروڈکٹری وہ ہے، یہ دیکھیں. I think in this chapter, unless there is anything repugnant in the subject or context. اب یہاں پہ دیکھیں، اس کو ہم دیکھتے ہیں. اوکے، تو یہ کہتا ہے کہ the government may in consultation with the Council of Islamic Ideology by notifications in the official gazette make such rules as it may consider necessary for carrying out the purpose of this chapter. اب اس چپٹر کے حوالے سے جو گورنمنٹ ہے، گورنمنٹ میں ہم نے کیا دیکھا 299 میں کہ پروونشل گورنمنٹ مراد ہے. اب جو پروونشل گورنمنٹ یہاں پہ کیوں یعنی اس کا میننگ ہے، وہ اس وجہ سے کہ جو 18 امینڈمنٹ کے بعد اگر ہم پریزنس کو دیکھیں کہ جو پریزنٹ کا سبجیکٹ میٹر ہے وہ کس کے پاس ہے، وہ پروونشل گورنمنٹ کے پاس ہے. یعنی وہ ان کے لیے رولز میکنگ جو ہے وہ کر سکتی ہے، اور وہ جو رولز میکنگ ہے وہ کیسی کرے گی، وہ جو اسلامک آئیڈیالوجی کونسل ہے اور اس کے ساتھ اس کے مشورے سے کرے گی. اب یہ جو اسلامک آئیڈیالوجی کونسل ہے یہ کیا ہے، اس کا جو کنسپٹ ہے وہ ہمیں ملتا ہے کنسٹیٹیوشن آف پاکستان میں.
سو یہ جو چیپٹر پارٹ نمبر 9 ہے کنسٹیٹیوشن آف پاکستان کے، یہ اسلامک پروویژنس کی بات کرتا ہے، پروویژنز ریلیٹنگ ٹو دا ہولی قرآن اینڈ سنہ۔ یہ جو آرٹیکل 228 ہے یہ بات کرتا ہے کمپوزیشن آف اسلامک کونسل آئیڈیالوجی کونسل کی بات کرتا ہے، دیکھیں کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی۔ سو یہ جو آرٹیکل ہے یہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس کونسل میں منیمم 8 لوگ ہوں گے، اور جو میکسیمم ہے وہ کیا ہو سکتے ہیں، وہ 20 ممبر ہو سکتے ہیں۔ یہ اب دیکھیں not less than 8 not more than 20۔ اور اس کو مقرر کون کرے گا؟ اس کو جو پریزیڈنٹ آف پاکستان ہیں وہ ان کو اپوائنٹ کرے گا، اور اس میں ہر جو مکتبہ فکر ہیں، جو ڈفرینٹ اسکولز آف تھاٹس ہیں، اس کے جو علماء ہیں، خواتین ہیں اور ججز ہیں، وہ سب اس میں شامل ہوں گے۔ اور جو آرٹیکل 29 ہے وہ کہتا ہے کہ ریفرنس بائی مجلس شورا پارلیمنٹ ایٹسیکٹرا ٹو اسلامک کونسل، یعنی اگر نیشنل اسمبلی، سینیٹ یا کوئی بھی پروونشل اسمبلی کسی نئے لا پر اگر ان کو ایمبیگوٹی ہو، جیسے فار ایگزامپل ہم نے وہاں پہ دیکھا جو سیکشن نمبر 338 ایف ہے، وہ بھی تو لا ہی ہے نا، اور جب بھی کوئی لا آتا ہے تو لازمی باتیں یہ جو رولز میکنگ ہوتی ہیں وہ پراپر پروسیجر کے ذریعے سے ہوتی ہیں۔ سو اگر کسی پروونشل اسمبلی کو یا کسی نیشنل اس کو لا میکنگ اتھارٹی کو اگر کوئی ایمبیگوٹی ہو تو وہ اس آرٹیکل کے انڈر، اس آرٹیکل کے اندر جو سیکشن نمبر 229 ہے، اس کے انڈر جو کیس ہے وہ اسلامک آئیڈیالوجی کونسل کو بیچتی ہیں کہ ہمیں اس پر ایک دینی رائے جو ہیں، جو اوپینین ہے وہ چاہیے۔ اور پھر یہ جو سیکشن نمبر 230 ہے، یہ جو فنکشن آف اسلامک کونسل کی بات کرتا ہے۔ سو یعنی اس کونسل کا کام کیا ہے؟ وہ گورنمنٹ کو ریکمنڈیشن دیتی ہے کہ جو پرانا جو کامن لا ہے ان کے جو قوانین ہے وہ اسلام کے مطابق کیسے بدلا جائے، یا پارلیمنٹ کو یہ مشورہ بھی دیتے ہیں کہ کوئی نیا جو لا ہے وہ قرآن و سنت کے خلاف تو نہیں ہے۔ سو یہ جو اسلامک کونسل ہے یہ ایک ایڈوائزری باڈی ہے۔ ایڈوائزری باڈی سے مراد یہ ہے کہ یہ مشاورتی ادارہ ہے، یہ لیجسلیٹو باڈی نہیں ہے، یعنی یہ قانون ساز ادارہ نہیں ہے، قانون کر نہیں سکتا، صرف ان کو ایڈوانس دے سکتا ہے۔ سو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کیا ہے، یعنی یہ جب کوئی اپنا اوپینین یا رپورٹ دیتی ہے پارلیمنٹ اس کو ماننے کے لیے یعنی باؤنڈ نہیں ہوتی۔ سو اس وجہ سے آپ نے یہاں پہ ورڈ دیکھا نا کہ دا گورنمنٹ میں، یعنی اگر یہاں پہ شل ہوتا تو پھر جو اسلامک آئیڈیالوجی کونسل کے جو اوپینین ہوتے وہ گورنمنٹ کے اوپر باؤنڈ ہوتے۔ سو اس کیس میں چونکہ یہ ایڈوائزری باڈی ہے، سو گورنمنٹ کے اوپر وہ نہیں ہے، انفورسیبل نہیں ہے۔ سو جو پنشمنٹ ہے یا جو لا ہے وہ پاس کرنے کا جو فائنل اتھارٹی ہوتی ہے وہ کس کے پاس ہوتی ہے؟ وہ جو اسمبلی ہوتی ہے، یعنی جو پارلیمنٹ ہے، مجلس شورا ہے، اس کے پاس ہے، ٹھیک ہے۔ جو کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی ہے یہ صرف ان کو ایک رستہ بتاتی ہے، ڈائریکشن دیتی ہے۔ اوکے، اب یہاں پہ یہ جو گورنمنٹ کا کنسیپٹ تھا یہ میں آپ کو بتا رہی تھی کہ 299 کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ سے مراد پروونشل گورنمنٹ ہے، لیکن جب ہم نے 299 کا جو مین ٹیکسٹ تھا اس کو ہم نے دیکھا کہ unless there is anything repugnant in the subject or context، اگر ہم اس کے کنٹیکسٹ کو دیکھیں تو یہاں جو میننگ لی جا سکتی ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ بھی لی جا سکتی ہے۔ سو اس وجہ سے اس گورنمنٹ میں جو پروونشل گورنمنٹ ہے، جو 299 ایف میں بھی مینشن تھا، پروونشل گورنمنٹ وہ بھی آتا ہے، اور جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ بھی آتا ہے۔ سو یہ کیا کہتے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ کنسلٹیشن کر کے اسلامک آئیڈیالوجی کے ساتھ اپنی جو آفیشیل گزٹ ہوتا ہے، یہ جو سرکاری اخبار ہوتا ہے اس میں یعنی وہ کیا کرتے ہیں، پبلش کرتے ہیں۔ میک سچ رول، یعنی وہ رولز کر سکتے ہیں، گورنمنٹ کے پاس رولز میکنگ اتھارٹی ہے، از اٹ may consider necessary for carrying out the purpose of this chapter، جو اس چیپٹر کے حوالے سے پرٹیکولرلی ضروری ہوں۔ اب اگر ہم سب کلاس 2 کو دیکھیں تو یہ کہتے ہیں notwithstanding anything contained in subsection 1 the federal government، اب یہاں پہ mention ہے federal government may by notifications in the official gazette make rules regarding the following matters namely، یہاں پہ فیڈرل نہیں لکھا ہوا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ کیا ہے کہ اب جو نیچے جو رولز میکنگ کی بات ہو رہی ہے اب یہ اتھارٹی صرف کس کے پاس ہے؟ یہ صرف فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہے۔ یعنی یہ کہہ رہا ہے نا کہ ناٹ وتھ اسٹینڈنگ، یعنی جو کچھ بھی سب سیکشن 1 میں لکھا ہوا ہے اس کو سائڈ پر رکھ کر جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ وہ کیا کر سکتی ہیں کہ وہ بھی رولز میکنگ جو ہے وہ کر سکتی ہیں
اب کن میٹر اس میں وہ کر سکتی ہیں اس کو ہم دیکھیں گے. یہ جو ناٹ وتھ اسٹینڈنگ ہے نا، یہ لا میں بہت امپورٹنٹ یعنی اہمیت رکھتا ہے. اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے باوجود جو سب سیکشن 1 میں لکھا ہوا ہے، یعنی چاہے سب سیکشن 1 میں جو بھی لکھا ہوا ہوگا اس کو اوور رائڈ کر کے فیڈرل گورنمنٹ کو پاور دی جا رہی ہے. کہ لا میں 2 قسم کے رولز ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں جنرل رولز اور ایک ہوتے ہیں اسپیشل. سو جو سب کلاس 1 ہے وہ کیا ہے، وہ جنرل رول ہے. اور جو یہ سب کلاس 2 ہے یہ کیا ہے، یہ اسپیشل رول ہے. اور جو ناٹ وتھ اسٹینڈنگ ہوتا ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ اسپیشل رول کو جنرل رول پر پریورٹی دیکھتا ہے. یعنی اس کی اگر ہم سمپل انڈرسٹینڈنگ کے لیے ایک سمپل اگزامپل لے لیں تو ہم اس کی اگزامپل ڈیلی لائف سے اس طرح دے سکتے ہیں کہ فار ایگزامپل کسی یونیورسٹی کا ایک رول ہے کہ ہر ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کیا کر سکتا ہے، وہ صرف 2 بکس جو ہے وہ لے سکتا ہے. یہ جنرل رول ہو گیا. اب جو اسپیشل رول ہوگا جو ناٹ وتھ اسٹینڈنگ سے اسٹارٹ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ناٹ وتھ اسٹینڈنگ دا اباؤ رول. اباؤ رول کیا ہے کہ ہر اسٹوڈنٹ 2 بکس لے سکتا ہے، 2 بکس. اوکے، ناٹ وتھ اسٹینڈنگ دا اباؤ رول جو پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹ ہے وہ کیا کر سکتے ہیں، دے مے بورو 10 بکس. اب یہاں پہ یہ کیا ہے، اس نے امپاور کیا کس کو، جو پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس ہیں. یعنی یہ جو اسپیشل رول ہے یہ کیا کرے گا، یہ اوور رائڈ کرے گا جنرل رول کے اوپر. کس کے لیے، پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ کے لیے. سو سملرلی یہاں پہ بات کس کی ہو رہی ہے کہ ناٹ وتھ اسٹینڈنگ اینی تھنگ کنٹین ان سب سیکشن 1، یعنی سب سیکشن 1 میں کہتے ہیں کہ جو بھی لکھا ہے اس کے باوجود جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ کیا کر سکتی ہیں، رولز میکنگ کر سکتی ہیں. یہاں صرف گورنمنٹ لکھا ہے تو 299 نے کہا تھا کہ گورنمنٹ سے مراد پروونشل گورنمنٹ ہے. اگر یہاں پہ یہ فیڈرل گورنمنٹ نہ ہوتا نا تو پھر ہمیں جو 299 کا جو انیشیل فریز تھا جس میں لکھا ہوا تھا کہ unless there is anything repugnant in the subject or context، تو پھر ہم یہاں پہ جو گورنمنٹ ہے اس سے فیڈرل گورنمنٹ بھی مراد جو ہے وہ لے سکتے تھے. سو چلے دیکھتے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس کون سی رول میکنگ جو ہے پاور ہے. سو جو نمبر 1 ہے یہ کہتے ہیں کہ پرووائڈنگ میکینزم فار کریشن آف فنڈس which shall be non-lapsable and exempted from taxes. یہ کہتی ہے کہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ ایک ایسا میکینزم جو ہے بنا سکتی ہے، پرووائڈنگ میکینزم فار کریشن آف فنڈ. ایسا میکینزم یعنی ایسا جو سسٹم ہے وہ بنائے گی جس کے ذریعے سے ایک اسپیشل جو فنڈ ہے وہ اسٹیبلش کیا جا سکے. یعنی لیجسلیچر نے فریم ورک دیا، ڈیٹیلز گورنمنٹ رولز کے ذریعے سے طے ہوگی. which shall be non-lapsable and exempted from taxes. یعنی یہ یہاں پہ obligatory ہے کہ نارملی جو گورنمنٹ بجٹ ہوتا ہے وہ سال کے آخر میں ایکسپائر ہو جاتا ہے، اور جو پیسہ یوز نہیں ہوتا بجٹ میں وہ دوبارہ جو گورنمنٹ ٹریجری ہے یہی خزانہ ہے اس میں واپس چلا جاتا ہے. لیکن یہاں پہ اس فنڈ کے لیے بات ہو رہی ہے کہ وہ نان لیپسیبل ہوگا، یعنی جو بھی پیسہ بچ جائے گا فنڈ میں سے وہ نیکسٹ ایئر بھی فنڈ میں ہی رہے گا، ختم نہیں ہوگا. اور اس کی وجہ کیا ہے، کیونکہ یہ کس کے لیے بنائی جا رہی ہے، اسی چپٹر کے لیے بنائے جا رہے ہیں نا. جو عرش، اس کا مقصد یہی ہے، خاص کر دیت، عرش، دمن، جو وکٹم کو پیسے دینے ہوتے ہیں کنوکٹ نے، اور ان کی وہی پرپز ہوتا ہے. تو اس کا پرپز یہ ہے کیونکہ جو دیت اور عرش کے کیسز ہیں وہ کئی سال تک چل سکتے ہیں. سو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ جو پیسہ ہوگا فنڈ میں وہ اگر یوز نہیں بھی ہوتا یعنی موجود رہتا ہے تو وہ دوبارہ جو گورنمنٹ ٹریجری ہے اس میں نہیں جائے گا. اینڈ ایگزیمپٹڈ فرام دا ٹیکسز، یعنی یہ جو فنڈ ہے اس کے اوپر ٹیکس جو ہے وہ بھی لاگو نہیں ہوگا. اگر فنڈ کا پیسہ جو ہے وہ ٹیکس میں چلا جائے گیا تو پھر وکٹم کو کمپنسیشن جو ہے وہ کم ملے گی. سو یہاں پہ جو لیجسلیچر ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ فنڈ کا پورا پیسہ جو ہے وہ اسی پرپز کے لیے جو ہے یوز ہو، فار دا پرپز آف میکنگ آف پیمنٹ آف دیت، عرش اینڈ دمان آف دا کنوکٹ. ٹھیک ہے، اس کا مطلب تو آپ سمجھ چکے ہیں. یعنی جو فنڈ ہے وہ چیریٹی فنڈ نہیں ہے، بلکہ جو فنڈ ہے وہ ویلفیئر فنڈ بھی نہیں ہے. اس کا جو اسپیسیفک پرپز ہے وہ کیا ہے،
وہ ہے دیت ارش دمان کی پیمنٹ آف دا کنوکٹ. اب یہ جو ہے یہ پیسے جو ہیں یہ کنوکٹ کو نہیں ملیں گے، یعنی یہ نہ ہی یہ وکٹم کو ڈائریکٹ فائنانشیل ایڈ دینے کے لیے یہ فنڈ بنائے گئے ہیں، ٹھیک ہے، اور نہ ہی جو کنوکٹ ہے اس کے لیے بنا ہے. سو یہ جو فنڈ ہے یہ کس کے لیے بنائی گئی ہے؟ یہ کنوکٹ کے لیے بنائی گئی ہیں جنہوں نے دیت ارش اور دمان کی جو پیمنٹ ہے وہ کرنی ہے. who on account of poverty and weak financial positions are confined in jails for want of making the said payment. یعنی کن کنوکٹ کے لیے جو ہے بنائی گئی ہیں؟ صرف ان لوگوں کے لیے جو واقعی میں کیا ہوں، غریب ہوں، اور ان کی جو فائنانشیل سچویشنس ہوں وہ واقعی بہت زیادہ کمزور ہوں. سو یہاں پہ جو رچ کنوکٹ ہیں وہ اس کلاس کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے، ٹھیک ہے. جو جیلوں میں ہیں یعنی کنفائنڈ ان جیلز ہیں، یعنی اس میں وہ لوگ شامل نہیں ہیں جو سارے لوگ جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ اس میں وہ لوگ شامل ہیں جو جیل میں صرف اسی لیے بیٹھے ہیں کہ وہ جو ان کے اوپر یہ جو اماؤنٹ ڈیو تھی دیت ارش یا دمن کی وہ پے نہیں کر پا رہے. سو اس وجہ سے یہ جو فنڈ ہے یہ ان کے لیے بنایا جائے گا، یعنی میکینزم بنائے جائیں گے. اور یہ کون بنائیں گے؟ یعنی جو رولز ہے یہ کون بنائیں گے؟ یہ فیڈرل گورنمنٹ بنائے گی. کیونکہ اس چیپٹر میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اگر کسی کے اوپر دیت ارش یا دمان کی پنشمنٹ جو ہے لاگو ہو جائے اور اگر وہ پیمنٹ نہیں دیتا تو پھر پیمنٹ نہ دینے کی وجہ سے اس کو جیل بھیجا جاتا ہے. اور اس کلاس کا جو مقصد ہے وہ کنوکٹ کے ساتھ ہمدردی کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کا جو اصل کنسرن ہے وہ کیا ہے؟ وہ وکٹم کو کمپنسیشن دلوانا چاہتا ہے. اگر offender غریب ہے اور سسٹم کی میکینزم نہ دے گا تو نہ تو وکٹم کو حق ملے گا، ٹھیک ہے، اور جو کمپنسیشن سسٹم ہے وہ بھی فیل ہو جائے گا. اب جو سب کلاس 2 ہے وہ کہتا ہے فیسیلٹی آف ایکسٹینڈنگ سافٹ لون آؤٹ آف دا سیٹ فنڈ ٹو دا کنوکٹس enabling them to satisfy the claims of legal heirs of the deceased or victims in respect of diyat arsh and daman. یہ کس چیز کی بات کر رہے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ جو اسپیشل فنڈس ہیں، یعنی یہاں پہ فنڈس جو ہے وہ کریٹ ہو گئے. اب بات کر رہے ہیں کہ یہ جو کنوکٹ ہیں ان کو کیا دے گی؟ ان کو لون دے گی، یعنی آسان شرائط کے اوپر جو غریب کنوکٹ ہیں، ٹھیک ہے، سافٹ لون دے گی تاکہ وہ کیا کر سکے، وہ جو دیت ارش یا دمن کی جو ویلیو ہے اس کو پے کر سکے. انیبلنگ دیم یعنی کنوکٹ کو انیبل کرنا کہ وہ ٹو سیٹسفائی دا کلیم آف لیگل ہیئرز آف دا ڈیسیز. اب جو لیگل ہیئرز آف دا ڈیسیزڈ ہیں یہ کون سے آفینسز کی بات ہو رہی ہیں؟ یہاں پہ قتل کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ جب ہیئرز کی بات آتی ہیں تو وکٹم وہ مر چکا ہوتا ہے، ڈیسیزڈ. یا جو وکٹم ہے یہ کون سے کیسز کی بات ہو رہی ہے؟ یہاں بات ہو رہی ہے ہرٹ کی. اگر کورٹ نے ان کے اوپر دیت ارش یا دمان کی ویلیو جو ہے وہ امپوز کی ہے. جو دیت ہے یہ فکسڈ اماؤنٹ ہے، ارش اور دیت کے پرسنٹیج کے حساب سے دیا جاتا ہے، اور جو دمان ہے یہ کورٹ ڈیٹرمن کرتی ہے، ٹھیک ہے. سو یہ جو سب کلاس 2 ہیں یہ کہتے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس یہ پاور ہے کہ وہ اسپیشل فنڈ سے جو غریب کنوکٹ ہیں ان کو سافٹ لون دے دے تاکہ وہ دیت ارش دمن کی جو لائبلٹی ہے جو ان کے اوپر لا نے امپوز کی ہے اس کو ادا کر سکیں، اور وکٹم کے جو لیگل ہیئرز ہیں، وکٹم خود یا ان کے جو لیگل ہیئرز ہیں وہ اپنے جو ان کا جو لیگل رائٹ ہے وہ اس سے محروم نہ رہیں. اب جو سب کلاس 3 ہے یہ کہتا ہے یعنی دا فیڈرل گورنمنٹ ان اپروپریٹ کیسز، یہاں پہ آل کیسز نہیں لکھا ہوا، اس ورڈ کے اوپر فوکس کریں، ٹھیک ہے. یہ کہتے ہیں کہ ان اپروپریٹ کیسز ریلیز آف سچ پریزنرز آن پیرول بائی دا کورٹ who after having served out the substantive sentence of imprisonment, if any, are confined in jails on account of non-payment of diyat arsh and daman. So یہ کہتا ہے کہ ان فیڈرل گورنمنٹ کے پاس یہ پاور ہے کہ وہ ایسے رولز میکنگ کریں کہ وہ کورٹس کے ذریعے سے یعنی بائی دا کورٹ وہ کیا کریں، جو پریزنر ہیں ان کو پیرول کے اوپر کچھ اپروپریٹ کیسز میں جو ہے ان کو رہا کرے، جنہوں نے جو اپنی سبسٹانٹیو سینٹینس آف امپریزنمنٹ ہے اس کو کمپلیٹ کیا ہوا ہے لیکن جیل میں وہ صرف اس وجہ سے قید ہیں
کہ ان کے اوپر یعنی ایک تو ان کے اوپر تعزیر کی پنشمنٹ تھی امپریزنمنٹ والی، ٹھیک ہے، اور دوسری پنشمنٹ ان کے اوپر دیت عرش یا دمان والی تھی. انہوں نے سبسٹانٹیو کمپلیٹ کر لی ہے، لیکن اب یہ نان پیمنٹ کی وجہ سے وہ جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. تو ان کو پیرول کے اوپر رہا جو ہے کروا سکتی ہیں. اب یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ لکھا ہوا ہے نا ان اپروپریٹ کیسز، یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہر ایک کیس نہیں، بلکہ گورنمنٹ کیا کرے، جو کورٹ ہے وہ کیا کرے گی، وہ دیکھے گی کہ کون سے جو کیسز ہیں اس میں جو پریزنر ہیں ان کو رہا کروایا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہر ایک جو پریزنر ہے اس کو رہا نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے، اور نہ ہی ہر غریب آدمی کو پیرول دیا جا سکتا ہے. سو کورٹس پہلے کن چیزوں کو دیکھے گی، پہلے یہ دیکھے گی کہ نیچر آف اوفینس کیا ہے، پریزنر کا جو کنڈکٹ ہے جیل میں وہ کیا ہے، ان کی جو فائنینشیل کنڈیشن ہے وہ کیا ہے، اور جو چانسز آف پیمنٹ ہے وہ کیا ہے. پھر ان سب چیزوں کو کورٹ جو ہے وہ دیکھے گی، پھر وہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ اس کو پیرول پہ رہا کروانا ہے یا نہیں رہا کروانا. ریلیز آف سچ پریزنر آن پیرول. اب پیرول کیا ہے؟ پیرول کا مطلب فائنل ایکویٹل نہیں ہوتا، اور نہ ہی اس کا مطلب سزا کو ختم کرنا ہوتا ہے، بلکہ یہ ایک کنٹرول ریلیز ہوتا ہے، یعنی کنڈیشنز کے اوپر جو پریزنر ہوتے ہیں ان کو رہا کروایا جاتا ہے، یعنی ان کو باہر جانے کی اجازت دی گئی ہوتی ہے. فار ایگزامپل ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے ہفتے میں جو آپ کا جو پولیس اسٹیشن ہے وہاں پہ آپ نے اپنی حاضری لگوانی ہے، آپ نے کوئی جاب وغیرہ کرنی ہے، یعنی کوئی ڈیوٹی وغیرہ کرنی ہے تاکہ آپ پیسے کما سکو، ٹھیک ہے. اور اس پیرول کا مقصد کیا ہے؟ اس پیرول کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں، اگر آدمی جیل میں بیٹھا رہے گا سزا کے طور پہ تو پھر کمائے گا کیسے؟ کیونکہ بیٹا ہی اس وجہ سے ہے نا کہ وہ کما نہیں پا رہا، اور کما نہیں پا رہا اس وجہ سے یہ جو اماؤنٹ اس کے اوپر ڈیو ہے وہ دے نہیں سکتا. سو اگر وہ جیل میں بیٹھا رہے گا تو کمائے گا نہیں، تو پھر جو کمپنسیشن ہے وہ کیسے ادا ہوگی، اور کمپنسیشن اگر ادا نہیں ہوگی تو پھر جو وکٹم کا رائٹ ہے اس کو کون پروٹیکٹ کرے گا، اس کا رائٹ کون دے گا. سو اس وجہ سے جو کورٹ ہے وہ پریزنر کو پیرول کے اوپر رہا کرواتی ہے. who after having served out the substantive sentence of imprisonment. اب جو substantive sentence ہے اس کی مثال اس طرح ہے کہ فار ایگزامپل کورٹ نے اے ہے، اس نے بی کا ہاتھ کاٹ دیا، اطلاق عدو کر لیا. اب جو اطلاق عدو ہے اس کی جو پنشمنٹ ہے وہ 10 ایئر ہے. اب اس کو اس کے لیے 10 ایئر کی پنشمنٹ بھی ملی ہے. اور اطلاق عدو میں ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ اگر کسی کا عدو کاٹ دیا جائے تو اس کے اوپر جو دیت ہے، یعنی جو عرش ہے، وہ دیت کے اماؤنٹ کے برابر آپ کو دینا پڑتا ہے. اور دیت کی جو اماؤنٹ ہے وہ 2025-26 کے لیے 98 لاکھ روپے ہے. اب 98 لاکھ روپے وہ کہاں سے لائے گا اگر اے غریب ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کو پے تو کرنے ہیں کیونکہ یہاں پہ وکٹم کی جو رائٹ ہے اس کی پروٹیکشنز ہو رہی ہے. اب جو سبسٹانٹیو سینٹینس آف امپریزنمنٹ ہے وہ اس کی 10 سال ہے، یہ تعزیر والے ہیں، یہ جو امپریزنمنٹ والے ہیں. اب اس نے اگر 10 سال مکمل کر لیے ہیں لیکن وہ یہ جو اس کے اوپر یہ جو دیت عرش کی اماؤنٹ لگی ہیں وہ پے نہیں کر پا رہا، اور اسی وجہ سے نان پیمنٹ کی وجہ سے وہ جیل میں ہے، تو اس کو کہتے ہیں کہ سبسٹانٹیو اور سینٹینس آف امپریزنمنٹ، کہ اگر وہ اس نے اپنی جو سزا ہیں 10 سال والی وہ مکمل کر لی ہیں، اب آگے بھی وہ جیل میں ہیں، تو پھر ایسے جو پریزنرز ہوتے ہیں اگر وہ غریب ہوں اور ان کے جو کیسز ہیں ان کا کنڈکٹ بھی اچھا ہو، ٹھیک ہے، تو پھر ان کو جو ہے پیرول کے اوپر رہا کروایا جا سکتا ہو. یہاں لکھے نا اف اینی. سو اف اینی سے مراد یہ ہے کہ اگر اس کے اوپر کوئی سبسٹانٹیو امپریزنمنٹ لاگو ہو گئی ہے تو، کیونکہ ہر ایک کیس میں تو ضروری نہیں ہے کہ جو امپریزنمنٹ ہے کسی کو دی جائے. بہت سارے اس چیپٹر کے اندر جو offenses ہیں اس میں صرف عرش بھی دیا جاتا ہے یا دمان بھی لاگو ہو سکتا ہے، اس میں امپریزنمنٹ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. تو یہ جو فریز ہے یہ تب اگر اس کے اوپر کوئی جو تعزیر ہے وہ لاگو ہو گئی ہے. سو جو سی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کورٹ جو پرزنرز ہیں یعنی دیکھا جائے گا کہ کس کو رہا کروانا ہے، ٹھیک ہے. اگر وہ کنڈیشنز پوری ہو رہی ہے تو پھر ان کو پیرول پہ رہا کیا جا سکتا ہے اگر وہ اپنی سبسٹانٹیو پنشمنٹ جو ہے وہ امپریزنمنٹ ہے وہ فلفل کر چکے ہوں، اور جیلوں میں صرف اس وجہ سے قید ہوں کہ انہوں نے نان پیمنٹ کی ہے، ان کی جو اوپر دیت عرش یا دمن کی لائبلٹی ہے، ٹھیک ہے، تو ان کو پھر ان کے اوپر رہا کرواتا ہے.
اب جو ڈی ہے یہ کہتا ہے کہ providing jobs to the state convict other than the government department in the workplaces attached with the jails or to the social organization or philanthropists, enabling the convict to disburse the amount paid out of the fund or extending to loans. اب دیکھیں یہ جو کلاس ہے نا یہاں پہ لیجسلیچر ایک اور جو ریئل لائف کی جو ریئلٹی ہے وہ ایکسیپٹ کرتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ چلو کورٹ نے اس کو پیرول پہ رہا کروا دیا، اس کو آسان شرائط پہ قرض بھی دے دیا، اب اگر اس کے پاس انکم ہی نہیں ہے تو وہ ری پیمنٹ کہاں سے کرے گا؟ یعنی فنڈ بنا دیا، لون بھی دے دیا، پیرول بھی دے دی، اب پیسہ جو ہے واپس کہاں سے آئے گا؟ دیت کا جو بیلنس ہے وہ کہاں سے آئے گا؟ یعنی جو لون کی ری پیمنٹ ہے وہ کیسے ہوگی؟ سو ان سب کوشچنس کو یہ جو سب کلاس ڈی ہے یہ اس کے لیے بنائی گئی ہے۔ اوکے، سو یہ کہتے ہیں کہ پرووائڈنگ جابس ٹو دا اسٹیٹ کنوکٹ، کہ گورنمنٹ کیا کرے گی؟ وہ کنوکٹ کو کیا دے گی؟ جاب اپرچونیٹی دے گی، یعنی امپلائمنٹ دے گی۔ لا یہ نہیں کہتا یعنی کہ ان کو چیریٹی دو یا ڈونیشن دو، یہاں بات کس چیز کی ہو رہی ہے؟ یہاں امپلائمنٹ کی بات ہو رہی ہے تاکہ وہ کام کرے اور پیسہ کمائے اور اپنی لائبلٹی جو ہے وہ ادا کرے۔ ادر دین دا گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ، یعنی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں ان کو جاب نہیں دی جا سکتی، کیونکہ جو سروس رولز ہیں، سیکیورٹی ایشوز ہیں یا پبلک آفس جو ریسٹرکشنز ہیں وہ مسئلہ پیدا کر سکتی ہیں اس کے لیے۔ ان دا ورک پلیسز اٹیچڈ ود دا جیلس، یعنی اس کو جو گورنمنٹ ہے وہ الٹرنیٹ امپلائمنٹ جو ہے وہ دے سکتی ہیں کہاں کے اوپر؟ جو پلیسز جیلس کے ساتھ کیا ہیں؟ اٹیچ ہیں۔ فار ایگزامپل جو جیل انڈسٹریز ہوتی ہیں، جیل ورک شاپس ہوتی ہیں، یا جیل کے جو پروڈکشن یونٹس ہوتے ہیں وہاں پہ، فار ایگزامپل کارپینٹری ہے، ٹیلرنگ یا فرنیچر میکنگ ہو گئی، یا سملرلی ایگریکلچر ہے یا ہینڈی کرافٹ ہے، تو اس طرح کی چیزوں میں جو کنوکٹ ہے یعنی وہ جیل کے اندر بھی پروڈکٹیو کام جو ہے وہ کر سکتا ہے، اس کو پیسے جو ہے وہ مل سکتے ہیں۔ اور تھرو دا سوشل آرگنائزیشنز، یعنی بہت ساری جو این جی اوز ہیں یہ گورنمنٹ ان کو بھی انوالو کر رہی ہے، جیسے ویلفیئر گروپس ہوتے ہیں، چیریٹیبل انسٹیٹیوشن یا این جی اوز ہوتی ہیں، یہ کیا کرتی ہیں کہ یہ کنوکٹ کو ارننگ اپرچونیٹیز پرووائڈ کر سکتی ہیں۔ یا جو فلنتھراپسٹس ہیں، یعنی یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو سوشل ویلفیئر کے لیے جو اپنے ریسورسز ہیں وہ یوز کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر کوئی بزنس مین ہے، کوئی چیریٹیبل ڈونرس ہیں، ٹھیک ہے، یا جو ویلفیئر مائنڈیڈ امپلائرس ہوتے ہیں، تو یہ پھر کیا کرتے ہیں، یعنی اس میں یہاں پہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کی جو اسسٹنس ہے وہ گورنمنٹ کیا کرتا ہے؟ الاؤ کرتا ہے۔ سو enabling them the convict to disburse the amount، اوکے یہاں پہ لکھا ہوا نا enabling the convict، اس کے اوپر فوکس کریں۔ لا یہاں پہ پنشمنٹ والی لینگویج جو ہے وہ یوز نہیں کر رہا، بلکہ لا جو امپاورمنٹ کی لینگویج ہے وہ یوز کر رہا ہے کہ کنوکٹ کو کیا کرو؟ اس قابل بناؤ کہ وہ کیا کرے؟ ٹو ڈسبرس، یعنی اپنی جو اماؤنٹ ہے اس کو ادا کرے، پے کر دے، اس کو ریلیز کر دے اماؤنٹ کو۔ paid out of the fund are extended through loans۔ paid out of the fund سے کیا مراد ہے؟ اب یہاں پہ یہ والا جو کلاز ہے نا اے، یہ آ گیا کہ اگر فنڈ نے کنوکٹ کی طرف سے پیمنٹ کی تھی تو کنوکٹ ارننگ کے ذریعے سے اس پیمنٹ کو فنڈ کو ریپے کر سکتا ہے، اور ایکسٹینڈنگ تھرو لونز۔ اب یہاں پہ جو کلاز بی ہے وہ واپس آ گئی ہے کہ اگر اس کو سافٹ لون دیا گیا تھا تو کنوکٹ انکم جنریٹ کر کے لون واپس کرے گا۔ سو اس کلاس میں ہم نے کیا دیکھا کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ کو یعنی امپاور کرتی ہے کہ وہ ایسے میکینزم بنانے کا پاور رکھتی ہے جس کے ذریعے سے جو غریب کنوکٹس ہیں ان کی جو جیل کی ورک شاپس ہوتی ہیں، جو سوشل آرگنائزیشن ہیں یا فلانتھروپسٹس ہیں، ان کے تھرو روزگار جو ہے وہ دیے جا سکتا ہے تاکہ وہ دیت، عرش یا دمن کی جو اماؤنٹ ہے، جو لائبلٹیز ہے یا فنڈ ہے یا لون ہے، اس کی ریپیمنٹ کر سکیں۔ اوکے، اس کے بعد ہے ای۔ تو فیڈرل گورنمنٹ کے پاس یہ بھی پاور ہیں کہ وہ میکینزمز بنا سکتی ہیں فار پروٹیکٹنگ رائٹس آف دا وکٹم فار دا پرپز آف دیت، عرش اینڈ دمن۔ دیکھیں اگر ہم اے سے لے کر ڈی تک جتنے کلازز ہیں
اگر ہم اس کو دیکھیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ جو لا ہے وہ صرف کنوکٹ کے اوپر فوکس کر رہا ہے، یعنی فنڈ، لون، پیرول، امپلائمنٹ سب کنوکٹ کے ارد گرد جو ہے وہ گھوم رہا ہے. لیکن پھر جو لیجسلیچر ہے وہ اس بات کا بھی خیال رکھ رہی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو وکٹم ہے وہ بالکل نظروں سے اوجھل ہو جائے. سو اس لیے یہ جو کلاس ای ہے اس کو انسرٹ کیا گیا ہے. دیکھیں اس چیپٹر کے اندر جو پورا قصاص دیت کا فریم ورک ہے اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ وہ صرف offender کو پنش کرنا تو نہیں ہے نا، بلکہ وکٹم یا اس کی جو لیگل ہیئرز ہیں ان کا جو رائٹ ہے اس کو دلانا بھی ہے. سو اس لیے یہ کلاس کہتا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ ایسے میکینزمز کے لیے رولز بنا سکتی ہے جو وکٹم کے رائٹس ہیں کس پرپس کے لیے، دیت عرش دمن کے لیے، اس کی پروٹیکشن کر سکے. اب دیکھیں جو اے سے ڈی تک ہم نے دیکھا وہ اس کا جو مین فوکس تھا وہ یہ تھا کہ جو کنوکٹ ہے وہ پیسہ کیسے دے گا. اب کنوکٹ نے پیسے کس کو دینا ہے؟ وکٹم کو دینا ہے یا لیگل ہیئرز کو دینا ہے، ٹھیک ہے، دا کیس میں بھی. لیکن جو کلاس ای ہے اس کا فوکس ہے کہ وکٹم کو پیسہ ملنا کیسے انشور ہوگا. سو یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں کہ فار ایگزامپل ایک شخص ہے اے جو کنوکٹ ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے بی کو یعنی وکٹم کو جو عرش کی اماؤنٹ ہے وہ میں نے پے کر دی ہے. یعنی یہ ہم سمجھ رہے ہیں صرف اس ایک ورڈ کے اوپر، یہ جو میکینزم کا ورڈ ہے نا اس کے اوپر سارا فوکس لائیں کہ یعنی اس میکینزم میں ایسے رولز گورنمنٹ بنا سکتی ہیں جس میں ویریفیکیشن آف پیمنٹ جو ہے وہ کی جا سکے. اگر ایک کہتے ہیں کہ میں نے پیمنٹ کر دی ہے عرش کی، تو گورنمنٹ یا کورٹ کے پاس ایسا سسٹم میکینزم ہو سکتا ہے جہاں وہ ویریفائی کریں کہ کتنی پیمنٹ ہوئی، کس کو ہوئی اور کب ہوئی، تاکہ فراڈ جو ہے وہ نہ ہو سکے. یا کوئی ایسا میکینزم ہو سکتا ہے کہ وکٹم کو ڈائریکٹ پیسے دینے کی بجائے یعنی کوئی ڈپازٹ سسٹم ہونا چاہیے جس میں کیا ہو، یعنی جو اسٹیٹ اکاؤنٹ ہیں یا کورٹ اکاؤنٹ ہیں یا کوئی جو آفیشیل ڈپازٹ میکینزم ہے وہ اس میں پیسے جو ہیں وہ جمع ہو اور پھر وکٹم کو ٹرانسفر ہو جائے، ٹھیک ہے، تاکہ پیمنٹ جو ہے وہ ٹریسیبل ہو. تو یہ کس کی رائٹ کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں؟ یہ بھی وکٹم کی رائٹ کی پروٹیکشن ہے. یا اگر فار ایگزامپل جو اے ہے اس کے پاس پراپرٹی ہے لیکن وہ جو عرش یا دیت کی ویلیو ہے وہ دے نہیں رہا، تو پھر اسٹیٹ کوئی ایسی رولز میکنگ کر سکتی ہیں جو ریکوری کو اسسٹ کر سکے. فار ایگزامپل اس کے جو ایسٹس ہیں اس کو آئیڈینٹیفائی کرے اور جو ریکوری ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کرے. کیونکہ ہم نے لا میں یہ دیکھا ہے نا کہ اگر اس کی یہ پیمنٹ نہیں کرتا اور اس کے پاس اپنی جو ایسٹس ہیں وہ موجود ہیں، تو پھر گورنمنٹ کے پاس یہ پاور ہے اسٹیٹ کے پاس کہ وہ اس کی جو پراپرٹی ہے اس کو اٹیچ کر کے سیل کر کے پھر جو بھی فنڈ ہے، لون ہے، جو کچھ بھی ہے وہ ادا کر سکیں. سو یہ ساری کیا ہیں؟ یہ میکینزم ہے. یا کوئی ایسا میکینزم بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں جو پریکٹیکل پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ اکثر جو کمپرومائز وغیرہ ہوتی ہے یا جو کیسز ہوتے ہیں اس میں جو وکٹم ہے اس کے اوپر پریشر ڈالا جاتا ہے، کبھی کمپرومائز زبردستی کروائے جاتے ہیں. تو اگر وکٹم پروٹیکشن میکینزم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کورٹ جو ہے وہ ویریفائی کریں کہ کمپرومائز جو ہے وہ والنٹری ہے. یا ایک میکینزم سسٹم یہ بھی ہو سکتا ہے یعنی پریورٹی پیمنٹ سسٹم جس کو ہم اگر کہیں کہ اگر فنڈ سے پیسہ دیا گیا ادھر سے، ٹھیک ہے، فنڈ سے پیسہ دیا گیا، اب یہ جو اے ہے اس نے صرف ایک بی کے اوپر آفینس کمٹ نہیں کیا، اس نے سی کا بھی کیا ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر اس کے اوپر ملٹیپل کلیم ہے، یعنی کورٹ نے اس کو اے کو یہ کہیں کہ آپ نے بی کے بھی پیسے دینے ہیں اور سی کے بھی پیسے دینے ہیں، ملٹیپل کلیمز ہیں. تو جو فیڈرل گورنمنٹ کے پاس پاور ہے رولز میکنگ کی، وہ یہ رولز یہ ڈیسائیڈ کر سکتی ہیں کہ کس وکٹم کو پہلے پیمنٹ ملے گی، یعنی کون زیادہ حقدار ہے. یا کچھ ایسے میکینزم بھی ہو سکتے ہیں جس میں لیگل اسسٹنس شامل ہے، کیونکہ کئی جو وکٹمز ہوتے ہیں ان کو یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ عرش کیا ہے، دمن کیا ہے، ریکوری کیسے کرنی ہے. سو وکٹم سپورٹ سیلز یا لیگل ایڈ میکینزم بھی اس کلاس کے انڈر جو ہیں وہ آ سکتے ہیں. سو اب جو ایتھ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس پاور ہے رول میکنگ کی، کس چیز کے اوپر؟ اینی ادر میٹر فار وچ دا رولز may be necessary to carry out the aforesaid purpose. لیکن جو لیجسلیچر ہے اس نے اے سے لے کر ای تک سب کچھ لکھ دیا ہے، فنڈ، لون، پیرول، جابز،
وکٹم پروٹیکشن سب لکھ دیے ہیں، ٹھیک ہے. تو پھر جو ایف ہے اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کی ضرورت اس وجہ سے پیش آئی ہے کہ دیکھیں جو لیجسلیچر ہے نا وہ فیوچر پریڈکٹ نہیں کر سکتی. فار ایگزامپل اگر یہ جو کلازز ہیں یہ 1997 کے امینڈمنٹ میں انسرٹ کی گئی، تو 1997 سے لے کر 2026 تک جو موجودہ پرابلمس ہیں، یعنی اس میں جو پرابلمز نظر آ رہی ہیں یا جو پیش آئی ہیں اس دور میں، ضروری تو نہیں ہے کہ وہ 2026 سے لے کر 2035 تک بھی وہی ہوں گی. حالات جو ہے وہ بدلتے ہیں اور لا انہی حالات کے ساتھ ہی بدلتا ہے، کیونکہ لا کا اصل مقصد جو ہے وہ لوگوں کے لیے بنایا جاتا ہے. تو اگر لوگ بدلیں گے، حالات بدلیں گے، تو پھر لا بھی بدل سکتی ہے. سو کل کو اگر کوئی نیا پریکٹیکل مسئلہ پیدا یعنی ہو سکتا ہے، تو اگر یہ جو کلاس اف اگر نہ ہوتا تو پھر گورنمنٹ جو ہے وہ ہر نئے مسئلے کے لیے پارلیمنٹ کا انتظار کرتی، ہر دفعہ امینڈمنٹ کرنی پڑتی. سو اس وجہ سے یہ جو کلاس ایف ہے یہ اس پرابلم کا سلوشن ہے کہ گورنمنٹ جو ہے اس کے پاس یہ پاور ہے کہ وہ کسی بھی اینی ادر میٹر فار وچ دا رولز میں بی نیسیسری ٹو کیری آؤٹ دا افرسیڈ پرپز، وہ ان کے لیے رول میکنگ کر سکتی ہے. یعنی وہ معاملات جو اے سے لے کر ای تک منشن نہیں ہیں، کیونکہ جو ان میں منشن ہے وہ تو آلریڈی منشن ہے. جو ان میں منشن نہیں ہے ان کے اوپر جو اس چیپٹر کے پرپز کے لیے پرٹیکولرلی یہ جو معاملات ہیں جو قصاص انجیت کا فریم ورک ہے اس کے لیے جو ضروری ہوں. سو اب ہم اس چیپٹر کا جو لاسٹ سیکشن ہے 338H اس کو دیکھتے ہیں. یہ سیونگ کلاز ہے. سیونگ کلاز کیا ہوتی ہیں؟ دیکھیں جب لیجسلیچر پرانا لا ریپلیس کرتی ہیں اور کوئی نیا فریم ورک یا کوئی نیا لا جو ہے وہ انٹروڈیوس کرتی ہیں، تو پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ کیسز تو چل رہے ہوتے ہیں، پینڈنگ ہوتے ہیں. سوال یہ ہوتے ہیں کہ کیا پینڈنگ کیسز کے اوپر بھی نیا لا اپلائی ہوگا؟ سو جو سیونگ کلاس ہے وہ اسی کنفیوژن کو ختم کرتی ہے. سو اس کا جو ٹیکسٹ ہے یہ کہتے ہیں کہ نتھنگ ان دس چیپٹر ایکسیپٹ سیکشن 309, 10 and 338E shall apply to cases pending before any court immediately before the commencement of the Criminal Law Second Amendment Ordinance 1990 or to the offences committed before such commencement. یہ کیوں منشن ہے؟ کیونکہ یہ جو چیپٹر ہے یا یہ جو سیکشن ہے یہ 1990 میں اس کی انسرشن ہوئی ہے، پرٹیکولرلی اس کمپلیٹ چیپٹر کی. اس میں تھوڑی بہت امینڈمنٹ جو ہے بعد میں بھی ہوئی ہیں، جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں 2011, 2005, 2010, 2016 اور پھر 2022 میں بھی ایک دو امینڈمنٹ اس میں ہوئی ہیں، ٹھیک ہے. لیکن جو میجر امینڈمنٹ اس میں ہوئی ہیں، جو مین امینڈمنٹ اس چیپٹر میں ہوئی ہیں جس نے اس کو بالکل الٹ کر کے رکھ دیا ہے، وہ 1990 کا جو امینڈمنٹ ایکٹ ہے وہی ہے، سیکنڈ امینڈمنٹ آرڈیننس جو ہے. سو دیکھیں یہ سیکشن کیا کہتے ہیں کہ 1990 میں جو کرمنل لا کا سیکنڈ امینڈمنٹ آرڈیننس ہے یہ آیا. سو اس امینڈمنٹ نے قصاص، دیت، عرش، دمن کے نئے اسلامک فریم ورک جو ہے وہ انٹروڈیوس کیے. اب کوشچن یہ پیدا ہوا کہ یہ تو 1990 میں آیا ہے، ٹھیک ہے، یہ جو امینڈمنٹ اس میں ہوئی ہے یہ چیپٹر، لیکن اس سے پہلے بھی تو کیسز چل رہے تھے نا. اگر کوئی کیس جو ہے وہ 1987 کا ہے اس میں ہوا ہو، یا کیس جو ہے وہ 1989 کا میں سے کورٹ میں چل رہا ہے، تو پھر جب 1990 میں لا آیا تب بھی یہ کیسز پینڈنگ تھے، چل رہے تھے، تو پھر کون سا لا اپلائی ہوگا؟ یہ جو نیا لا آیا ہے وہ اپلائی ہوگا قصاص دیت والا، کیونکہ 1990 سے پہلے تو قصاص دیت والے پنشمنٹ لاگو نہیں ہوتے تھے، یا جو پرانا لا ہے وہ لاگو ہوگا. سو جو 338H ہیں یہ اس سوال کا جواب دیتے ہیں. دیکھیں ایک جنرل رول یہ ہے کہ nothing in this chapter shall apply، یعنی پرانا پورا جو نیا چیپٹر ہے جو چیپٹر 16 ہے وہ آٹومیٹیکلی پرانے offences پر اپلائی نہیں ہوگا. nothing in this chapter shall apply to cases pending before any court immediately before the commencement of the criminal law، یعنی اس سے پہلے جو کورٹ کے سامنے کیسز چل رہے تھے، کس چیز کی کمنسمنٹ سے پہلے؟ اس آرڈیننس یا امینڈمنٹ کی کمنسمنٹ سے پہلے. دیکھیں یہاں پہ دو کیٹیگریز کو پروٹیکٹ کیا گیا ہے. ایک ہے پینڈنگ کیسز، اوکے، یعنی کیسز پینڈنگ بیفور اینی کورٹ، یعنی کیسز ابھی جو ڈیسائیڈ نہیں ہوئے، ٹرائل یا اپیل ان کی چل رہی ہے. اور دوسرے کون سے کیسز ہیں؟ پاسٹ جو offences ہیں، پاسٹ offences، یعنی offences
जो कमिट हुए हैं बिफोर सच कमेंसमेंट, यानी जो क्या कहते हैं, जो ऑफेंस हैं 1990 से पहले अगर वो कमिट हुआ है, चाहे केस बाद में डिसाइड हुआ हो, दोनों सूरतों में ये जो चैप्टर नंबर 16 है, ये क्या होगा, ये रिट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई नहीं होगा। और ये जो कंसेप्ट है ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में भी है। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का अगर आप आर्टिकल 13 देखें तो ये प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जेफर्डी, डबल पनिशमेंट एंड सेल्फ इंक्रिमिनेशन की बात करता है। यानी आदमी को उस लॉ के मुताबिक जज किया जाएगा जो ऑफेंस के वक्त मौजूद था। इसलिए जो क्रिमिनल लॉ है वो नॉर्मली प्रोस्पेक्टिव होती है, ना कि वो रिट्रोस्पेक्टिव होती है। सो जनरली तो लॉ जो है वो प्रोस्पेक्टिव होता है, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन दी गई है 3 सेक्शंस की, 309, 310 एंड 338E। अब इसकी एग्जांपल हम इस तरह ले सकते हैं कि 1988 में एक मर्डर हुआ। उस वक्त एक लॉ मौजूद था जिसको हम कहते हैं कि ए, और 1990 में जब ये लॉ आया तो इसको हम कहते हैं लॉ बी। अब केस जो है वो 1992 में डिसाइड हो रहा है। अब 338 जो है वो ये कहती हैं कि आमतौर पर ये जो बी लॉ है इसको पीछे जाकर अप्लाई मत करो, लेकिन यहाँ पे जो कुछ एक्सेप्शंस हैं वो इन 3 सेक्शंस की हैं। अब ये जो 3 सेक्शंस हैं इनको क्यों डाला गया है, क्योंकि जो सेक्शन नंबर 309 है वो बात करता है अफू की, यानी वेवर की, यानी माफ़ करने की। और फिर जो 310 है वो कंपाउंडिंग की, यानी बदले सुलह की बात करता है। और जो 338E है वो हर्ट ऑफेंसेस में वेवर और कंपाउंडिंग फ्रेमवर्क है उसकी बात करता है। तो अगर हम इन 3 सेक्शंस को देखें तो देखें आप ये नोटिस करें कि ये तीनों सेक्शंस हैं ये कोई नई पनिशमेंट क्रिएट नहीं कर रही और ना ही कोई सज़ा इंक्रीज़ कर रही है, बल्कि ये क्या है, ये रिलीफ के सेक्शंस हैं, यानी रिलीफ देती हैं, कंप्रोमाइज़ अलाउ करती हैं, सेटलमेंट अलाउ करती हैं। इसलिए लेजिस्लेचर ने ये कहा कि इन्हें पुराने पेंडिंग केसेस में भी यूज़ किया जा सकता है। जैसे हमने कहा कि 1998 का केस है, ठीक है, ये 90 से पहले का है जब ये लॉ नहीं आया था। उस वक्त ये मर्डर का केस चल रहा था। अब जब लॉ 90 में आया उसके बाद 91 में इस केस के ऊपर अपील चल रही है। तो विक्टिम के हेयर्स और एक्यूज जो है वो कंप्रोमाइज़ अगर कर लेते हैं, अगर 309, 310 अप्लाई ना हो तो कंप्रोमाइज़ लीगली इम्पॉसिबल हो सकता है। 338H ये कहती हैं कि नहीं, कंप्रोमाइज़ का रास्ता खुला रहेगा। यानी इस सेक्शन के अंडर जो लॉ मेकर्स हैं वो 2 इंटरेस्ट को बैलेंस कर रहा है। नंबर 1 कि क्रिमिनल लॉ को रिट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई मत करो, और सेकंड वो ये हैं कि पार्टीज़ को कंप्रोमाइज़ या अफू या सेटलमेंट की जो फैसिलिटी है उससे महरूम ना करो। सो इसी बैलेंस का नाम है 338H। सो जो 338H है ये इंश्योर करती हैं कि 1990s के किसास दियत रिफॉर्म पुराने ऑफेंसेस और पेंडिंग केसेस पर ज़बरदस्ती रिट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई ना हों, लेकिन अगर बात कंप्रोमाइज़ की, वेवर की, बेनिफिशियल हो रही है तो फिर जो बेनिफिशियल प्रोविजंस हैं ये 309, 310, 338E, तो ये पार्टीज़ के लिए अवेलेबल रहेंगी। सो ये आज का हमारा लेक्चर था जिसमें हमने चैप्टर नंबर 16 को कंक्लूड किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। सो आई होप को आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने कुछ नया सीखा है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।